تو آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 7 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے فیلڈ مارشل اور سروسز چیفز کا مسلح افواج کو خراج تحسین۔ 27 فروری 2019 کو شروع ہونے والا آپریشن بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب تھا۔ ملکی خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ مسلح افواج کی آپریشنل مہارت اور تیاری نے دشمن کو مزید جارحیت سے باز رکھا۔ ISPR کا ایسا بتانا ہے عسکری قیادت کا قومی سلامتی اور علاقائی امن کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ مسلح افواج ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، چوکس ہیں۔ فوج ملکی دفاع کے ساتھ عالمی امن و استحکام میں بھی فعال کردار ادا کرتی رہے گی۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ مسلح افواج کی اسٹریٹجک توازن بحال رکھنے کی صلاحیت کا مظہر۔ مسلح افواج کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، ہر دم تیار ہیں۔ تو آپ کو یاد دلا دیں کہ بھارتیوں کو بھی یاد ہے کہ ان کی کیسی دھلائی کی گئی تھی آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں، اور اب اس آپریشن کو 7 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل اور سروسز چیفز کا مسلح افواج کو خراج تحسین۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 7 سال مکمل۔ ISPR کی جانب سے کہا جا رہا ہے فیلڈ مارشل اور سروسز چیفز کا مسلح افواج کو خراج تحسین۔ اس موقع پر سامنے آ رہا ہے 27 فروری 2019 کو شروع ہونے والا آپریشن بھارتی جارحیت کا ایک فیصلہ کن جواب تھا۔ ملکی خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ واضح کر دیا ایک بار پھر ISPR کی جانب سے مسلح افواج کی آپریشن مہارت اور تیاری نے دشمن کو مزید جارحیت سے باز رکھا۔ عسکری قیادت کا قومی سلامتی اور علاقائی امن کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ ایک بار پھر سامنے آ رہا ہے۔ مسلح افواج ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور چوکس ہے۔ فوج ملکی دفاع کے ساتھ عالمی امن و استحکام میں بھی فعال کردار ادا کرتی رہے گی۔ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ مسلح افواج کی اسٹریٹجک توازن بحال رکھنے کی صلاحیت کا مظہر ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے مسلح افواج کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار ہے، ہمہ وقت تیار ہے، بالکل تیار ہے۔ اور آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 7 سال مکمل ہوئے ہیں۔ آج کا دن جو کہ بھارتی کبھی نہیں بھولیں گے، بھارتیوں کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور فواد جیسا کہ اس آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں بھی ہم نے بھارت کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا تھا۔ ایک ٹی از فینٹاسٹک صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ وہ آج بھی وہ لائن ہے، وہ سینٹنس ہے جو کہ بھارتیوں کے دل کو یقینی طور پر لگتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ آپ یہ دیکھیں جذبہ خیر زغالی کے تحت ہم نے اخلاقی لحاظ کا بھی بھرپور طور پر مظاہرہ کیا گیا تھا۔ پاک فوج کی جانب سے جو اخلاقی لحاظ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پائلٹ ابھینندن کو جو ہے وہ ہم نے یقینی طور پر جس طرح سے یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستان کی مات تھی، اور یہ وہ آج بھی جب یہ ایکسکلوزیو مناظر ہم دکھا رہے ہیں تو یقینی طور پر ہمارے لیے ایک فخر کا لمحہ ہے، فخر کا مومنٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف ہماری اس وقت کی کامیابی تھی بلکہ ایک بہت بڑا سبق تھا جو کہ ہم نے ہندوستان کو دیا، اور ہم نے یہ سبق تو ہندوستان کو دے دیا۔ اور ہم نے ابھینندن کو تو ان کو چونکہ ظاہر ہے جنگی قوانین ہیں، ان کے قیدی کو واپس کیا، لیکن اس کی جو وردی ہے وہ آج تک ہمارے پاس ہے، اور ہمیشہ قیامت تک بھارت کو وہ وردی یاد رہے گی، اور اس کو وہ آگ میں جھونکتی رہے گی، اس کے سینے پہ مونگ ڈلتی رہے گی۔ تو آپ کو یاد دلا دیں کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ اس کو 7 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور ایسے میں ISPR کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ بالکل، تو یہ ایک ہزیمت ضرور تھی، اور یقینی طور پر آج کی اگر ہم بات کریں تو افغان رجیم کی جارحیت پر پاک فوج کا منہ توڑ جواب بھی سامنے آیا ہے۔ اور اہم ترین آج کی یہ خبر ہے آپریشن غزل الحق۔ پاکستان کے حملوں میں 133 افغان طالبان ہلاک ہوئے، 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ وزیر اطلاعات کی جانب سے ابھی تک جو تازہ ترین سٹیٹس ہیں، جو تازہ ترین اپڈیٹ ہیں، جو ابھی کا ڈیٹا ہے، افغان طالبان کی 27 پوسٹیں تباہ ہوئی ہے، 9 پوسٹوں پر پاک فوج کا قبضہ، 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اور ایمونیشن ڈیپو بھی تباہ کر دیے گئے ہیں، نیست و نابود کر دیے گئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ 80 ٹینکس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز ملیہ میٹ کر دیے گئے ہیں۔ پاک فوج کے حملے میں گردیز میں طالبان کا ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ کابل میں افغان طالبان کی اہم ملٹری تنصیبات بشمول 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چترال، خیبر، مومن، کرم، باجوڑ سیکٹر پر طالبان رجیم کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انگور اڈا اور اطراف میں افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ افغان طالبان تورخم بارڈر چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ پاک فوج نے افغان پوسٹوں پر قومی پرچم بھی لہرا دیا ہے۔ تو افغان رجیم کی جارحیت پر پاک فوج نے دیا ہے منہ توڑ جواب۔ آپریشن غزل الحق پاکستان کے حملوں میں 133 افغان طالبان ہلاک ہوئے ہیں،
133 کا فگر بتایا جا رہا ہے کہ افغان طالبان ہلاک کر دیے گئے ہیں، جبکہ 200 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ ہمیں ایسا بتا رہے ہیں افغان طالبان کی 27 پوسٹیں تباہ کی گئی ہیں، 9 پوسٹوں پر پاک فوج کا قبضہ ہے، 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹرز اور ایمونیشن ڈپوز تباہ کر دیے گئے ہیں، 80 ٹینکس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز بھی ملیہ میٹ کر دیے گئے ہیں۔ تو ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ہمیں جمیل احمد صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، سابق سفارتکار ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ سید محمد علی دفاعی تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ۔ کرنل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ تو گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کرتے ہیں کہ ایک تو مجموعی طور پر جو حالات بنے، ہم نے یہ دیکھا کہ مسلسل دراندازی کی کوشش کی جا رہی تھی افغان طالبان رجیم کی جانب سے، اب ان کو سبق سکھا دیا گیا ہے ہماری جانب سے، لیکن اب ایک بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے، میں چاہوں گا کہ کرنل صاحب آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ ہماری جنگ افغانستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مسلح گروہ جو وہاں پر قابض ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو اب امتحان افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کا بھی بنتا ہے کہ وہ آیا کہ اس رجیم کا ساتھ دیتے ہیں کہ جس کا کوئی بھی اگر آپ اس کو اگر قانونی حیثیت دیکھیں تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو انہوں نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو کتنا اہم کردار ہوگا وہاں پر افغانستان کے جو عام لوگ ہیں ان کا بھی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو جنگ ہے وہ ہماری بالکل افغان عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم نے تو افغان عوام کو پچھلے 45 سال میں جس طریقے سے سپورٹ کیا، ان کو ایون ان کے جو جب ان کو باہر ان کے بہاف پہ کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو وہ پاکستانی فارن آفس ان کے جو سٹینڈ پوائنٹس ہیں اس کو بھی پرسو کرتا تھا۔ ہم نے تو اور اس پہ ہمیں بہت ساری جو فرکشنز بھی ہوتی تھیں، بہت ساری ہمیں مشکلات بھی برداشت کرنا پڑتی تھی، لیکن پاکستان ایز اے اسٹیٹ نے برداشت کی۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ہمارے، انہوں نے ان کو اپنے مہمانوں کے طور پہ رکھا، اور ایون ہمیں فائنینشیل پرابلمز بھی تھیں، ہمیں ایون اس کی وجہ سے جو یہاں پہ آلموسٹ 50 لاکھ کے قریب ایک ٹائم پہ مہاجر تھے، تب بھی ہم نے کسی قسم کا جو ہے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ آپ کو ایک بھی واقعہ ملے کہ جس میں کسی پاکستانی نے، چاہے اس کا تعلق پنجاب سے ہو، سندھ سے ہو، بلوچستان سے ہو، پشاور سے ہو، کسی بھی شہر سے ہو، کسی افغانی کے ساتھ کوئی مس بیہیو کیا یا کوئی واقعہ، کیونکہ آپ کو انڈیا میں ایسے بہت سارے کمیونل واقعہ، ایتھنک واقعہ نظر آتے ہیں، لیکن ایسا ایک بھی واقعہ نہیں ہے۔ تو ہم تو کبھی بھی نہیں چاہتے، پاکستان ایز اے اسٹیٹ نہیں چاہتی، پاکستان ایک بہت رسپانسبل اسٹیٹ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے پچھلے 1.5 سال کو دیکھ لیجئے کس طریقے سے بارہا کہا گیا کہ جی آپ کی جو سرزمین ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اور اس کو روکا جائے۔ تحریک طالبان کے جو کاروائیاں تھیں ان کے پروف دیے گئے، کہاں سے وہ تشکیل کرتے ہیں، کہاں سے ان کی تشکیل ہوتی ہے، کیسے وہ آتے ہیں، کیسے وہ انفلٹریٹ کرتے ہیں، بارہا اس کے پروف دیے گئے۔ پہلے تو اس کو ڈینائی کیا جاتا رہا، پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا رہا کہ جی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے،